السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تم کو پکاریں تو ان کی بات کو قبول کرو۔ جب تم کو اس کام کے لیے پکاریں جو تم کو زندگی دیتی ہے، جو تم کو زندگی بخشتی ہے، تو ان کی بات کو قبول کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم تمام کو اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4647 پہ 4647 نمبر کی صحیح البخاری کی یہ روایت کتاب التفسیر کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لما یحییکم، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول تم کو اس کام کے لیے بلائے جو تم کو زندگی بخشے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو پکارا کہ ادھر آؤ ابو سعید۔ چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز کو مکمل کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں آئے؟ ہم نے تم کو بلایا تو کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو پکارے یا تم کو بلائے یا تم کو دعوت دے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک عظیم ترین سورت تم کو سکھلاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلنے لگے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ تم کو ایک عظیم سورت سکھلاؤں گا، لیکن آپ چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، یعنی قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث جس کو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام محمد بن اسحاق سے اور وہ محمد بن جعفر بن زبیر سے اور وہ عروہ بن زبیر سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو ایسے کام کے لیے بلائیں جو تم کو زندگی بخشتی ہے تو ان کے بات کو قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تم کو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کی طرف بلائیں تو ضرور قبول کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ جہاد ہے کہ جب تم کمزور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کے ذریعے سے تم کو عزت و سربلندی عطا کی۔ جب تم طاقتور نہیں تھے، کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو طاقتور اور کمزور بنایا، اور جب تم بالکل بے بس اور لاچار تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں بھی تم کو دشمن سے محفوظ رکھا۔ تو یہ تفسیریں ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم زندگی بخشنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم زندگی بخشنے والا ہے۔ اور آیت کریمہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے فوراً لبیک کہو،
اس وقت سوچنا نہیں ادھر دائیں میں. لوگ سوچتے ہیں یہ ہے وہ ہے. یہ بھی آیت کریمہ اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کریمہ کو اٹھا کر کے دیکھیے. ہر جگہ آپ کو ہر آیت میں، ہر جگہ آپ کو ہر حدیث میں اسی بات کی تعلیم ملے گی کہ اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائیں بغیر کسی کنڈیشن کے. کنڈیشن نہیں لگانا. ابھی کنڈیشن لوگ لگاتے ہیں، نہیں اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. خود سے سوچ لیجئے. ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے وداؤٹ کنڈیشن کے فوراً اس کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہوتی ہے وہ زندگی بخشنے والی ہوتی ہے. محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے کئی معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی بھی موت دے سکتا ہے، جس کا مزہ اور ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی بھی موت دے سکتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے موت کا انتظار نہ کرے، بوڑھے ہونے کا انتظار نہ کرے، فوراً سے بھی فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے. مفہوم یہ ہے. بعض لوگوں نے بیان کیا، بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کے بہت قریب ہے، اس کے ارادوں، اس کے نیتوں اور اس کے دل کے اندر اٹھنے والے تمام باتوں کو جانتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ پورے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا ہے کوئی، کیونکہ ہر انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے. اور اس مفہوم کی کئی حدیثیں ہیں. فار ایگزامپل ایک حدیث ہے جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب القدر کے اندر روایت کیا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دین لے کر کے آئے ہم اس دین کے اوپر ایمان لے آئے، آپ کے اوپر بھی ایمان لے آئے، تو کیا پھر اس کے باوجود آپ کو ہم لوگوں کے بارے میں ڈر ہے؟ کہا کہ بالکل ڈر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہر انسان کا دل ہے، اللہ اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے. محترم سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر آدمی کا دل، ہر آدمی کا، ابھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فائنل ہو چکے ہیں، اب ہم کو کیا بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی بھی فائنل نہیں ہے. صحابہ کرام جب فائنل نہیں تھے تو کیا ہم لوگ فائنل ہو جائیں گے؟ کیا نہیں. کیا ہم لوگ صحابہ کرام سے بڑھ کے ہو گئے ہیں؟ کیا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کا دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے اس کو پلٹتا ہے. لہذا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں سکھلایا ہے، پتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. جب ہدایت دیا ہے تو اب گمراہی نہ ملنا چاہیے. اللہ جب ہدایت مل گئی ہے تو اب گمراہی نہ ملنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہو. اس کے لیے دو کام ایک دم پابندی سے کرنا، تین کام. پہلی بات اپنی نیت کو خالص کر لینا، پہلی بات اپنی نیت کو خالص کر لینا. دوسری بات اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کے مطابق بنانا. اور تیسری بات
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مل جانے کے بعد اللہ ضلالت کی طرف میرا دل نہ مڑے، اس کے لیے رب العالمین سے دعا کرتے رہنا. یہ 3 کام لگاتار کرتے رہنا ہے، تبھی جا کر کے دین پر ثابت قدم رہ پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اب اللہ کیا ہی جانا ہے، ان کیا نہیں جانا ہے، ابھی ان کیا نہیں جانا ہے. ابھی لوگ کیا سوچتے ہیں، انہوں بھی خوش رہ لینا، انہوں بھی خوش رہ لینا، انہوں بھی خوش رہ لینا. ابھی ان کیا نہیں جانا ہے، خلی بلی حسن سلوک ہوگا، اخلاق ہوگا، لیکن ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے. ان کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں پڑیں گے ہم، کیونکہ ہمیں جانا کہاں ہے، اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے. جانا کہاں ہے، اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے، لوگوں کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے. اس لیے اللہ نے پہلے کہا کہ جان لو اللہ ہر آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہے. اور اللہ نے پھر یہ کہا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. لوگوں کے بارگاہ میں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اماں باوا کے بارگاہ میں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، رشتہ داروں اور دوستوں کے بارگاہ میں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، سماج و معاشرہ کے بارگاہ میں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، علماء اور فقہا کے دربار میں بھی اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک تم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا